اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، اور بے شمار درود و سلام آقائے دو جہاں نبی کریم رؤوف الرحیم آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں اور ڈیئر سسٹر اینڈ برادر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی کنفرم کر دے کہ میری آواز آ رہی ہے اب تک؟ جی بالکل آئی ہے سر۔ جی سر آ رہی ہے آواز۔ جی 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 شکریہ جی۔ اچھا جی، وہ جیسے کہ سر تعارف کروا رہے تھے، میرا سر کے ساتھ تقریباً عرصہ دراز، تقریباً کو 3 سال سے کانٹیکٹ ہے سر کے ساتھ۔ تو اصل میں نا مجھے موٹیویشن جو ملی تھی وہ اسی وجہ سے کہ سر کا میں نے چینل سرچ کیا تھا، تو پھر سر سے رابطہ ہوا، اور ان کے لیکچر ان کے پڑے ہوئے تھے یوٹیوب کے اوپر، وہ میں نے تقریباً ہر سبجیکٹ کے سر کے جو نا وہ لیکچر موجود ہیں۔ تو میں پہلے ٹیچنگ کرتا تھا اسکول میں، تو وہ کرونا کے دن تھے، اس وقت چھٹیاں تھیں، تو میں نے ایک سے لے کر آخر تک یعنی کہ سر کے سارے لیکچر سنے، اور پھر اس کے بعد سر کی کلاسز اٹینڈ کی، اور مختلف سیشن تھے سر کے، تقریباً سب میں نے پارٹیسپیٹ کیا، اور الحمدللہ سارے ٹیسٹ تقریباً آج بھی میرا خیال ہے وہ سر کے سارے ٹیسٹ میرے پاس موجود ہوں گے، تو میں وہ سارے اپنے پاس سیو کرتا گیا اور پڑھتا گیا، اور اس سے بہتر یعنی کہ میں نے فرسٹ اٹیمپٹ جو تھی میری پی پی ایس سی کی وہ 2017 والی تھی، لیکن اس وقت مجھے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی میرا جو ہے نا وہ الحمدللہ ریٹرن کوالیفائی کر لیا تھا میں نے، لیکن انٹرویو کوئی اتنا اچھا نہیں ہوا تھا۔ اچھا خیر، اس کے بعد معاملہ چلتا رہا، اور انہی دنوں کے اندر نا وہ انفارچونیٹلی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو میری جو ہے نا وہ رائٹ فٹ جو تھا وہ ڈیمیج ہو گیا۔ خیر لیکن پھر بھی ہمت نہیں آ رہی، وہ چلتا رہا سارا سلسلہ۔ تو پھر اس کے بعد جو اب 2020 کے آخر میں جو ہے نا وہ سیٹس آئی تھی لیکچرر کی، تو اس میں نے اپلائی کیا اور کوشش کی، تو خیر اپنی جو مسٹیک وغیرہ تھی ان کو دور کرنے کی بھی کوشش کی، تو الحمدللہ اس وقت بھی ریٹرن کوالیفائی ہوا، اور تقریباً 70+ نمبر تھے میرے ریٹرن میں، لیکن انفارچونیٹلی کہ انٹرویو کافی حد تک اچھا تھا، لیکن لک کہہ لیں اس کو یا جو بھی کہہ لیں، خیر وہ انٹرویو میں مجھے 60 نمبر ملے صرف، اور میری جو ہے نا وہ سلیکشن نہیں ہو سکی۔ خیر اس میں مسٹیک شروع میں مجھ سے جو ہوئی، جو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے ہر ایک کرتا ہے، وہ یہ ہو رہی ہیں کہ ہم نا مروزی گائیڈ وغیرہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی گروپ جوائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یا ایسی کوئی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے، اسلامیات ہے یہ ہم سب کو آتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر ایک سبجیکٹ کا نا ایک ماہر ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہر بندے کو ہوتی ہے کہ اپنے جو ہے نا وہ ہر سبجیکٹ کی ظاہری بات ہے ضرورت پڑتی ہے، تو اسلامیات تو پھر ایک سمندر ہے، وہ ظاہری بات ہے۔ آگے میں اپنا انٹرویو جب شیئر کروں گا تو میں آپ سے باتیں یعنی کہ شیئر کروں گا کہ اسلامیات والوں سے کیسے کیسے سوالات پوچھتے ہیں وہ۔ تو خیر اپنا اصل میں نے شروع کے اندر نا جو سارا وہ مروزی گائیڈ وغیرہ وہ زیادہ فوکس ان پر رہا، میرا خیال ہے شروع میں میری ناکامی کی یہی وجہ تھی۔ خیر اس کے بعد جب میں 2020 والی اٹیمپٹ لی اور میرا سلیکشن نہیں ہو سکی تو میں بہت ڈس ہارٹ ہوا، لیکن صاحب نے اور دیگر دوستوں نے جو نا تسلی دی اور اپنا وہ سفر پھر جاری رکھا الحمدللہ، اور پھر میں نے جو ہے نا وہ ڈیپلی پڑھا کتابوں کو، تقریباً میٹرک کی اسلامیات، پھر ایف اے کی اختیاری، لازمی تاریخ اسلام، پھر بی اے والی جو بک تھی وہ پڑھی، ایم اے کا سارا سلیبس ایک نہیں پڑھا صرف، بلکہ اس کے ریلیونٹ جو بک تھی یہ ہر سبجیکٹ کی 2 3 وہ پڑھی، مثلا القرآن و علوم القرآن کے اوپر جو ہے نا وہ ڈاکٹر ظفر احمد محمود صاحب کی جو ہے نا وہ پڑھی تھی میں نے، اور اسی طرح مولانا تقی عثمانی صاحب کی بھی کتاب ہے وہ بہت اچھی ہے، اسی طرح ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کی تھی حدیث و علوم الحدیث کے حوالے سے، اور خاص طور پر تاریخ جو ہے نا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ چیئرمین جو ہوتا ہے نا، میری آواز آ رہی ہے جی؟
جی سر آ رہی ہے آپ کی آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. میں نے کہا وہ شاید میں ریڈیو کی طرف بس چلتے جا رہا ہوں, کوئی سمجھ بھی آپ کو آنی چاہیے. اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تاریخی بڑی اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے. اچھا اچھا جی مہربانی جی, شکریہ. اچھا وہ تاریخ اسلام جو ہے نا یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور خاص طور پر جو ہم درس نظامی والے ہوتے ہیں ان کے لیے تو بہت اہم ہے, کیونکہ انہوں نے یہ پڑھا نہیں ہوتا, اور تقابل ادیان کے اندر بھی یہ بہت پیچھے ہوتے ہیں. میری 2 دفعہ یعنی کہ سلیکشن نہ ہونے کی وجہ یہی تھی کہ میں تاریخ اور تقابل ادیان میں جو نا یہ بیٹا بہت ویک زون تھا, اور یہ خاص تقریباً ہر درس نظامی والے کا مسئلہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے درس نظامی نے ایڈ نہیں ہے یہ کتابیں وغیرہ. اور پھر القرآن و حدیث و علوم الحدیث تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں, فقہ بھی پڑھتے ہیں, تو لیکن ان سبجیکٹ کے اوپر ہماری گرفت نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ انٹرویو کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو خیر میری جو ہے نا وہ آپ سب سے یہی ایڈوائس ہوگی, ریکویسٹ بھی ہوگی کہ اگر آپ نے تہیہ کر لیا ہے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ باتیں مخالف سے نہ گھبرا یا اقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اٹھانے کے لیے, حالات آتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. ظاہری بات ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 17 گریڈ جو ہے نا وہ تھالی میں رکھ کر ہمیں مل جائے گا, ایسی بات نہیں ہوتی. خیر اس کے پیچھے جو نا محنت دن رات, وہ میرا خود یعنی کہ میں تقریباً تھرڈ ٹائم, میرا یہ تیسرا انٹرویو تھا جس میں میری الحمدللہ سلیکشن ہوئی, تو میں تقریباً روزانہ کا 10-12 گھنٹے جو ہے وہ اسٹڈی کرتا تھا, پڑھتا تھا. تو خیر آپ نے اگر تہیہ کر لیا تو آپ روزانہ کی روٹین بنائیں, چاہے آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے نکالیں, لیکن اس میں جو ہے نا وہ تسلسل ہو, اس میں جو ہے نا وقفہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ میرے سامنے نا ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک ہوتا تھا, ابو الاعمال اللہ یتبعها وان قل, کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی پسندیدہ اعمال جو ہے نا وہ ہے کہ جن میں ہمیشگی اور تسلسل ہو, اگرچہ وہ کام ہی کیوں نہ ہو. آپ بجائے 4 گھنٹے پڑھنے کے 3 گھنٹے پڑھے, 2 گھنٹے پڑھے, لیکن وہ روزانہ کی بنیاد پہ. اور دوسری میری آپ کو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ نے نا ہر سبجیکٹ کے بارے میں تقریباً 1-2 بکس لازمی پڑھنی ہے, اور آپ نے ڈیپلی پڑھنا ہے. جب آپ ڈیپلی پڑھتے ہیں نا تو پھر آپ کی انٹرویو کی تیاری کے ساتھ ساتھ ریٹن کی تیاری خود بخود ہو جاتی ہے. یہ جو بازاروں کے اندر مروزی گائیڈ ہیں ٹھیک ہے کسی حد تک صحیح ہے, لیکن ان کے اندر مسٹیک کافی ہیں, غلطیاں وغیرہ ہوتی ہیں, اور ظاہر بات ہے شارٹ کٹ آپ کو جو ہے نا وہ جب یہ شارٹ کٹ بکس ہم پڑھتے ہیں تو پھر انٹرویو کے اندر ہم اپنا ڈیفینڈ نہیں کر پاتے, کیونکہ انٹرویو کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ سوال سے سوال نکالتے ہیں. جیسے میں ابھی اپنا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ دیکھیں گے کیسے کہ وہ سوال سے سوال نکالیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے انٹرویو دینا اور ایک ہوتا ہے انٹرویو کرنا. انٹرویو بڑا جو نا وہ اہم ہے, خاص طور جو بھی جو 100 نمبر ہوتا ہے, اور تقریباً اسی کے اوپر آپ کی سلیکشن کا بہت زیادہ دار و مدار ہوتا ہے. پیچھے جو ہے نا سر بہت زیادہ موٹیویشن اور سر آواز کٹ رہی ہے. الحمدللہ میں تمرین کروں. اچھا جی, میری طرف تو ادھر سگنل مکمل ہے. اصل میں نا میں نا شہر میں نہیں بیٹھا ہوا, میں نا دیہات میں بیٹھا ہوا ہوں. تو یہ نا بیسیکلی گاؤں سے میں بلونگ کرتا ہوں, تو گاؤں کے اندر اکثر جو ہے نا وہ نیٹ کا ایشو ہوتا ہے, اور یہ بھی ہمیں ٹیکنالوجی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ورنہ ہم جیسے کہاں کبھی شہروں کے اندر جاتے, کہاں ہاسٹل لیتے اور کہاں گھر سے بھی دور. الحمدللہ یہ سر نے بہت اچھا پلیٹ فارم دیا کہ گھر بیٹھے ہی الحمدللہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ رہنمائی ملتی رہی. تو خیر یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ اصل تو بات ہے عمل کی. ہم خود میدان میں اترے تبھی جو ہے نا وہ پتہ چلے گا کہ سمندر کی گہرائی کتنی ہے. باتیں کرنے سے تو بہت زیادہ باتیں ہیں, چاہے ہم اس طرح واضح و نصیحت کرتے کرتے ساری رات گزارتے. اچھا میں نا اب اپنے انٹرویو کی طرف آتا ہوں جی, تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے کہ وہ میرے نا تقریباً انٹرویو کے اندر تقریباً کوئی 25 کے قریب جو ہے نا مجھ سے سوالات ہوئے تھے جی.
اور میرا انٹرویو الحمدللہ کوئی 12 سے 15 منٹ چلا تھا. میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی سر آپ بالکل ٹھیک آ رہی ہیں, الحمدللہ اچھی آ رہی ہے. اچھا جی. اچھا جی. 20 اکتوبر اس دفعہ الحمدللہ جب میں نے ٹیسٹ دیا تو ہمارا 12 جون تھا جی, اور ڈیپلی پڑھا ہوا تھا الحمدللہ, اور ٹیسٹ اتنا مشکل بھی نہیں تھا اور اتنا آسان بھی نہیں تھا. خیر تو الحمدللہ میرے ریٹرن کے اندر نا 76 نمبر تھے جی 100 میں سے. اور اس کے بعد اکیڈمک وہ بھی تقریباً ٹھیک تھے, 30+ تھے جی. تو خیر وہ پہلے ہوتا تھا وہ نا ڈویژن کے حساب سے کر دیتے تھے, پی پی اے والا بھی پرسنٹیج کے حساب سے نا نمبر شروع کر دیے ہیں, اور اس میں جو ہے نا اب پوائنٹ کا فرق پڑتا ہے. جو سلیکشن ہو گیا 75 بندوں کی, وہ تقریباً 1-1.5 نمبر کے اندر سب کا فیصلہ ہو گیا ہے, یعنی کہ پوائنٹ کا فرق تھا ہمارا, یعنی کہ تو اس حوالے سے اکیڈمک بھی بہت اہم ہے. اور اگر کسی کے اکیڈمک کم ہے تو ظاہری بات ہے بعض ہوتے ہیں کہ امپروو نہیں کر سکتے, تو ان کو نا اپنا ریٹن کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ان کا انٹرویو اچھا ہو جائے, کیونکہ یہ اکیڈمی کے اندر نا اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا, یہ تھوڑا کم ہی پڑتا ہے. جی آواز آ رہی ہے, آواز آ رہی جی میری؟ ہاں جی اب آ رہی ہے. اچھا جی. اچھا جی, تو ایکسکیوز می سر, میں نا کوشچن سیشن جو ہے نا ہم بعد میں رکھ لیں گے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کوشچن سیشن نا بعد میں رکھ لیں گے آپ کوشچن, تو پہلے میں نا اپنا انٹرویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. 20 اکتوبر 2022 کو جو ہے نا وہ فیصل آباد میں میرا جو انٹرویو تھا جی, تو صبح سویرے یعنی کہ میں نکلا گھر سے. فیصل آباد نا ہم سے تقریباً 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو میں گیا اور وہاں پہ سسٹر رہتی تھی, ان کے پاس ٹھہرا اور وہیں سے اپنا ڈریس وغیرہ چینج کیا. اور اصل میں نا انٹرویو میں آپ کا ڈریس یہ بھی بہت میٹر کرتا ہے جی. ظاہری بات ہے آپ 17 گریڈ کے لیے جا رہے ہیں اور گزٹیڈ آفیسر کے لیے, اور آپ عام سے ادا سے بعض لوگ کہتے ہیں جی نہیں جی ڈریس نہیں اس طرح وہ جو, لیکن آپ اپنی حیت کے مطابق پہنے جو جس میں آپ ایزی فیل کریں. زیادہ تر اسلامیات والے جو ہے نا وہ وائٹ سوٹ اور بلیک ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں. میں نے بھی خیر وہی پہنا تھا, وائٹ سوٹ تھا اور اوپر بلیک ویسٹ کوٹ تھی. اچھا جی, اس کے بعد میں نے درس نظامی کیا ہوا تھا, تو خیر وہ مولوی حضرات اکثر ہمارے نا وہ بڑا ڈھیلا ڈھالا سا لباس اور بڑا جبا کبا سا, خیر وہ میری ایسی حالت نہیں تھی. خیر یعنی جس طرح کا عمومی طور پر پروفیسر حضرات کالجز میں ڈریس پہنتے ہیں ویسا ہی تھا. تو خیر میں انٹرویو ہوا تو چیئرمین صاحب نے کہا کہ جی وہ بیٹھ جائیں. وہ 3 بندوں کا پینل تھا, امجد جوید سلیمی صاحب تھے ہمارے چیئرمین, اور 2 سبجیکٹ والے تھے. تو جیسے میں بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ انٹروڈیوس یور سیلف, اپنا تعارف کروائیں, یعنی کہ تو میں نے انگلش میں اپنا یعنی کہ جس طرح تعارف تیار کیا تھا وہ کروایا میں نے. اچھا وہ نا میں نے پڑھا تھا چونکہ جامعہ اشرفیہ سے, تو جب میں وہ بات کر رہا تھا تو انہوں نے نا ایک دفعہ رکے. مجھے پتہ لگا کہ جیسے نا وہ میرے اس ادارے کے بارے میں سوال کریں گے, کیونکہ ان دنوں کے اندر جنرل سیکرٹری جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے, اپنا جو اسلامی نظرہ ان کی ہے جو ہماری عالمی سطح کے اوپر مسلمانوں کی جو او آئی سی کے جنرل سیکرٹری آئے ہوئے تھے, اور وہاں پر انہوں نے قیام بھی کیا تھا. میں نے کہا شاید ان کے بارے میں سوال کریں گے. خیر میں آگے چلا گیا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے. اچھا پھر انہوں نے خیر اس دفعہ جو نا امجد جو سلیمی صاحب کا جو فیورٹ سبجیکٹ تھا وہ ماڈرن تھاٹس تھا, اور اس کے بارے میں وہ روسو وغیرہ, جان لاک, میکالی وغیرہ اور دیگر اس طرح کے جو تھے ان کے بارے میں وہ اکثر جو ہے نا وہ سوالات پوچھ رہے تھے.
تو چونکہ اسلامیات والے ان چیزوں کے ساتھ بہت کم ٹچ ہوتے ہیں، حتیٰ کہ ایک دو درس نظامی والوں نے کہا کیا اسلامی والوں کو موت پڑتی ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے یہ. تو خیر اس طرح کا جواب جو ہے نا وہ میرا خیال مناسب نہیں ہے. تو خیر اللہ کا شکر ہے کہ وہ مجھ سے جو ہے نا وہ ماڈرن تھاٹس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا. میں جیسے ہی اپنا تعارف سے فارغ ہوا تو انہوں نے کہا کہ جی آپ نے تاریخ پڑھی ہے. میں نے کہا جی ہاں جی پڑھی ہے جی. کہتے ہیں کہاں تک پڑھی ہے. اچھا اب انہوں نے نا کہاں تک پڑھی ہے تو اس میں اگر میں کہہ دیتا کہ جی میں نے مغلیہ دور بھی پڑھا یہ بھی پڑھا تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ اہل مجھے مار والا حساب ہے. یعنی جب تک اس نے آپ کا فیوریٹ زون پوچھ لیا ہے اور کہاں تک کا کہہ دیا ہے تو آپ نے جہاں تک پڑھی ہے یا جو چیزیں پڑھی ہیں آپ وہی بتائیں. ورنہ بعض ہوتے ہیں کہ انٹرویو کے اندر وہ بڑی بڑی پڑے مار دیتے ہیں اور بعد میں اندر ڈیفینڈ نہیں کر پاتے تو پھر وہ بڑا مسئلہ بنتا ہے. کہتے ہیں جب کہاں تک پڑھی ہے. میں نے کہا جی میں نے بنو امیہ بنو عباس اور خلفائے راشدین یہ والا پڑھا ہے. تاریخ جو ہے نا وہ مجھے جو سلیمی صاحب کا بڑا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اور انہوں نے پڑھی بھی بہت ہوئی گہرائی سے پڑھی ہوئی ہے. اور مولانا معین الدین ندوی صاحب کی جو کتاب تاریخ اسلام یہ بہت ہی ہے. میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ نے جو نا یہ ضرور کتاب پڑھنی ہے. اچھا خیر انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا جی بنو امیہ بنو عباس تک پڑھی ہے جی. اچھا پھر ان کا اگلا سوال تھا کہ جی بک بتائیے گا بک کا بھی. بک تاریخ اسلام ہے مولانا معین الدین ندوی صاحب کی. بہت اچھی بک ہے. یہ 4 جلدوں میں ہے. اتنی لمبی بھی نہیں ہے تو خیر بہت اچھی کتاب انہوں نے لکھی ہے. اچھا میں یہ نا باقی باتیں جو نا وہ بعد میں کروں گا کہ یہ معین الدین ندوی صاحب سید سلمان ندوی صاحب اور مولانا شبلی نعمانی صاحب ان کو جو بیوروکریٹس وغیرہ نا یہ بہت پڑھتے ہیں. اور اسی طرح مولانا مدودی صاحب کو اور جدید جو ہے مولانا نعیم احمد صدیقی صاحب یا جدید جو پروفیسر حضرات کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اسی طرح مولانا ماد الحسن صاحب کی ماد الحسن آزاد فروقی صاحب کی جو ہے دنیا کے بڑے مذاہب یہ بہت اہم کتاب ہے. تو خیر اصل میں نا اس کی وجہ ہے ایک کہ یہ لوگ کیوں اتنا زیادہ یہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں نے نا دین و دنیا دونوں کو لے کر چلے ہیں. خاص طور پر مولانا معین الدین ندوی سید سلمان ندوی صاحب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہے نا وہ پہلے جب انگریز آیا تھا تو دارالعلوم دیوبند بنا وہ خالصتاً دینی ادارہ تھا. وہاں پر دنیاوی تعلیم نہیں تھی. علی گڑھ کے اندر خالصتاً جو نا وہ دنیاوی تعلیم تھی دینی تعلیم کا فقدان تھا. تو ان دونوں کا ملا جلا جو ادارہ بعد میں وجود میں آیا تھا نا وہ ندوۃ العلماء تھا کہ وہاں پر دین بھی تھا اور دنیا بھی تھی. تو خاص طور پر جو ندوۃ العلماء جو علماء فضلائی کتابیں ہیں اور یہ بیوروکریٹس وغیرہ جو ہے نا اکثر یہی کتابیں پڑھتے ہیں اور کالجز یونیورسٹی وغیرہ کے اندر بھی ان کی کتابوں کو زیادہ لائک کیا جاتا ہے. تو آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ جو ندوۃ العلماء کے فضلاء ہیں نا ان کی کتابیں پڑھنے کی کوشش کیجئے گا. خاص طور پر مولانا معین الدین ندوی صاحب ہیں اور مولانا شبلی نعمانی صاحب ہیں اور اسی طرح سید سلمان ندوی صاحب ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اور خطبات جو ہیں وہ محاضرات ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب کے وہ تو سمجھے کہ نچوڑ ہے آپ کا پورا اہم اسلامیات کا. وہ تقریباً 6 کے نزدیک ہے. وہ بہت اہم ہے. وہ آپ ضرور پڑھیے گا. اچھا خیر وہ بات دور نکل گئی ہے. تو میں نے کہا کہ جی انہوں نے پھر اگلا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ بتائیں کہ بنو امیہ سے بنو عباس کو حکومت کیسے ملی تھی. اب تاریخ میں نے کہا کہ تاریخ پڑھی ہے تو انہوں نے اب تاریخ سے سوالات کرنے شروع کر دیے. تو میں نے کہا جی بنو امیہ سے بنو عباس کو حکومت جو ملی. اب خیر میں نے اس کا آنسر کیا الحمدللہ بڑا تسلی سے کہ اصل میں لوگوں نے محمد بن حنفیہ کو چنا تھا. بنو امیہ کی حکومت سے لوگ جو نالان تھے انہوں نے محمد بن حنفیہ کو چنا تھا اور پھر ان کا 122 ہجری میں انتقال ہوا تو ان کے بیٹے ابو ہاشم عبداللہ ہے جی انہوں نے تاریخ کو سنبھالا. لیکن پھر وہ جو جب سلیمان بن عبد الملک کا دور آیا تھا 96 ہجری کے اندر تو وہ نا دمشق گئے تھے ان سے ملنے کے لیے. کوئی اپنا کام تھا ان کا. لیکن جب وہ واپس آئے تو وہ حمیمہ گاؤں فلسطین میں تھا وہاں پر نہ آ کر ان کا انتقال ہو گیا. تو اس وقت اہل بیت میں سے کوئی بھی ان کے پاس نہیں تھا. اور محمد مسلم خراسانی کون تھا
تو میں نے خیر اس کا عرض کیا تھا کہ ابو مسلم خراسانی جو ہے نا وہ ایک جرنیل تھا اور بنو عباس کا بہت بڑا داعی تھا، اور بنو عباس کو حکومت دلوانے میں جو ہے نا اس کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اور اس نے بہت سٹرگل کی تھی، اور تقریباً 6 لاکھ لوگوں کا جو ہے نا اس نے خون بھی بہایا تھا۔ اچھا جب میں نے 6 لاکھ لوگوں کا نام لیا نا تو ایک دفعہ وہ اس کے ساتھ چونک اٹھا کہتے ہیں اتنے زیادہ قتل و غارت کی، میں نے کہا ہاں جی بالکل اتنا ہی، اس نے 6 لاکھ لوگوں کا جو قتل کروایا تھا۔ اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی بنو عباس کا نا وہ اہل بیت کے ساتھ بیہیویئر کیسا تھا جب ان کو حکومت مل گئی؟ اصل میں نا بنو عباس نے حکومت ہی انہی کے نام پہ حاصل کی تھی کہ وہ اہل بیت سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے حامی ہیں، لیکن جیسے ہی ان کو حکومت ملی تو پھر انہوں نے اپنے خاندان کے اندر ہی کنورٹ ہو گئی تھی، اہل بیت کو جو نا انہوں نے پس پشت کر دیا تھا۔ تو خیر وہ میں نے کہا جی حکومت بنو عباس کو جب مل گئی تو انہوں نے ان کو نہیں دیا، ان کو جو ہے نا اگنور کر دیا، اور امام نفس الزکی جعفر منصور کے خلاف علم بھی بلند کیا تھا لیکن ناکامی ہوئی۔ پھر انہوں نے اس طرف آگے کہتے ہیں کہ امام نفس الزکیہ کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا نام بتایا، محمد بن عبداللہ تھا جی نام ان کا۔ اچھا پھر وہ آپس میں کہتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ جی امام کی کتاب تھے وہ خود آپ نے پڑھے ہیں، وہ مولانا معین الدین ندوی صاحب نے نا وہ خود ذکر کیے ہوئے ہیں، تو خیر میں نے پڑھے تھے لیکن تھے وہ پڑھے آپ نے؟ میں نے کہا سر میں نے پڑھے ہیں لیکن ابھی فی الحال نا میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تو کہنے لگے کوئی ان کا نا کچھ لبے لباب بتا دے، تو میں نے وہ لبے لباب بتایا کہ سر وہ اس میں جعفر منصور نے اپنا حق جتلایا ہے، اور امام نفس الزکیہ نے کہا کہ میرا نسب دیکھے میں نبی کی بیٹی سے ہوں۔ تو خیر وہ ابو جعفر منصور نے آخر میں یہ کہا کہ بھی جو نا وہ عربوں کے ہاں جو نا عورت حکمران نہیں ہوتی، مرد کی حکمرانی چلتی ہے، قبائل جتنے بھی تھے قبیلے وغیرہ وہاں پر نا مرد ہی ان کا سربراہ ہوتا تھا۔ تو وہ کہنے لگے تھے کہ حضرت عباس جو جہاں سے ان کا وہ سلسلہ وغیرہ چلا تھا نا وہ حضور کے وارث وہ تھے، تو اس طرح جو ہے نا وہ ابو جعفر منصور اور ان کے درمیان نا خط و کتابت ہوئی۔ خیر اس کے بعد انہوں نے پھر سوال کیا، یہ بہت اہم سوال تھا، انہوں نے آواز آ رہی ہے جی میری؟ جی سر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا پھر انہوں نے سوال کیا کہ بنو عباس کے دور میں کیا بنو امیہ کی بھی حکومت کسی جگہ پر قائم تھی؟ میں نے کہا جی ہاں سر قائم تھی۔ تو کہتے کہاں تھی؟ میں نے کہا جی اندلس کے اندر عبد الرحمن الداخل نے جو نا وہ 138 ہجری میں نا قائم کی تھی۔ اچھا پھر انہوں نے نا بڑا وہ زوردار لہجے کے اندر کہا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا، وہ بنو عباس کی حکومت اور ایک علاقے میں آ کہہ رہے ہیں کہ بنو امیہ کی حکومت، عباس کی حکومت نے ان کو ختم نہیں کیا؟ تو میں نے کہا جی اصل میں عبد الرحمن الداخل کے جو نا وہ ننہال جو ہے وہ ادھر اندلس میں تھے، ان کی ماں جو ہے نا وہ بربر تھی۔ خیر اس سے آگے وہ خود ہی شروع ہو گئے تھے، ہاں جی جی بالکل کی بربر تھی اور بربر بڑے جنگجو تھے، اور اس طرح پھر وہ آگے خود ہی شروع ہو گئے کہ ان کو پھر بنو عباس کو جرت نہیں ہوئی ان کے ساتھ ٹکر لینے کی۔ تو خیر اس طرح کی وہ چیئرمین نے یہ سوالات کیے تھے ہسٹری کے متعلق۔ اس کے بعد انہوں نے نا جی مجھے ریفر کر دیا سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف۔ تو انہوں نے پہلا سوال حدیث کے حوالے سے کیا تھا، وہ کہنے لگے کہ جی ہمیں صحیح ہے اور متفق علیہ میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا کہ سر صحیح ہے تو بخاری مسلم کو کہتے ہیں، اور متفق علیہ وہ روایت ہوتی ہے جو ان دونوں کتابوں کے اندر موجود ہو۔ اچھا جی آگے وہ کہنے لگے کہ جی مدلس کی تعریف بتائیں، یہ حدیث کی طرف ہے یہ دیکھیں۔ تو میں نے یہ بتایا کہ ابھی جو ہے وہ کو چھوڑ کر اگلی سے روایت یا اپنے استاد کو ایسے نام کنیت یا لقب سے ان کو پکارے کہ وہ جو لوگوں کے ہاں مشہور نہ ہو۔ اچھا خیر انہوں نے پھر اس کی آگے وہ قسمیں وغیرہ کی طرح چلے گئے، اس کے اوپر بات ہوئی، اور کسی جگہ کے اوپر میں چلا تھا، میں نے سوری بھی کیا تھا یہاں پہ۔ تو پھر انہوں نے مرسل کی تعریف اور اس کی اقسام کے بارے میں سوالات وغیرہ کیے۔ اچھا پھر اگلا سوال انہوں نے کیا کہ جی اصحاب الایکا سے کون سی قوم مراد ہے؟ تو میں نے کہا سارے اس سے مراد جو ہے نا وہ قوم شعیب ہے، قوم مدین، قوم شعیب مراد ہے۔ اور ساتھ میں نے سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ بھی بڑی کذب اصحاب الایکۃ المرسلین
اذ قال لهم شعیب الا تتقون انی لکم رسول امین۔ اچھا پھر انہوں نے اگلا سوال کر دیا، اسی سے سوال نکالا کہ اصحاب الراس کون ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی اصحاب الراس اصحاب الایکا اور قوم مدین قوم شعیب یہ ایک ہی قوم کے نام ہیں۔ اچھا خیر اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی قوم سمود کی طرف کون سے نبی آئے تھے؟ تو میں نے رپلائی کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام جی۔ تو کہنے لگے کہ قوم سمود پر جب عذاب آیا تو جو باقی لوگ بچ گئے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ خیر یہ بڑا میں نے یہاں پہ سوری کر لیا، تو میں نے کہا سر مجھے نہیں پتا۔ تو خیر انہوں نے پھر آگے گرامر کی طرف چلے گئے، کہتے ہیں کہ جی افعال ناقصہ بتائیں کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی افعال ناقصہ 13 ہے، امسا زاز اللہ باتا ماں باریا۔ آگے وہ پوچھنا بھی شروع کر دیا، انہوں کہتے سنائیں یہ۔ تو میں نے بتایا، پھر انہوں نے اسی میں سے سوال کیا، کہتے امسا اور ازہا میں کیا فرق؟ امسا اور ازہا، تو یہاں پر میں نے سوری کیا، فی الوقت میرے ذہن میں نہیں تھا۔ امسا اصل میں شام کے وقت کے لیے آتا ہے اور ازہا صبح کے وقت کے لیے آتا ہے۔ تو خیر میں نے یہاں پہ سوری کیا، میں نے کہا سر نہیں مجھے نہیں پتا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ امس اور غد میں کیا فرق ہے؟ تو میں نے کہا جی امس عربی میں گزشتہ کل کو کہتے ہیں اور غد آنے والے کل کو کہتے ہیں، یعنی امس یسٹرڈے کو کہتے ہیں اور غد ٹمارو کو کہتے ہیں۔ اچھا اسی دوران وہ چیئرمین صاحب نے کراس ٹاکنگ کی اور انہوں نے اپنا سوال ڈال دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہی کیا چیز ہے بتائیں۔ تو میں نے وہی بتایا کہ اللہ پاک کا کلام ہے جو انبیاء اکرام علیہ السلام پر جو ہے نا وہ اللہ نے نازل کیا ہے جبریل کے واسطہ سے۔ اچھا جی پھر وہ انہوں نے اگلا سوال کر دیا، کہتے ہیں وہی کی اقسام کیا ہے، صورتیں وغیرہ بتائیں۔ تو خیر یہ جو میرا پلس پوائنٹ جو تھا نا وہ مجھے جو لگا وہ میں نے آیت کوڈ کر دی تھی۔ میں نے کہا سر یہ سورۃ الشورى آیت نمبر 51 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ میں ابھی ایک آیت پڑھ ہی رہا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بس انہوں نے پھر یہ سوال یہیں پر چھوڑا اور دوسرے جو ہے نا وہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ کی طرف مجھے جو ہے نا وہ ریفر کر دیا گیا۔ پھر انہوں نے جی سوال کیا یہ اس وقت نا یہ ٹرانسجینڈر بل اس کا بڑا جو ہے نا وہ چرچا تھا ان دنوں کے اندر، تو یہ بات اسمبلی کے اندر اور سینٹ کے اندر اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف گئی تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا کہ جی یہ جو ٹرانسجینڈر بل ہے اس کے اوپر جو ہے نا مذہبی جماعتوں کے کیا تحفظات ہیں؟ تو میں نے اس کے اوپر پھر اس وقت رپلائی کیا تھا کہ میں نے الحمدللہ یہ پڑھا تھا، میں نے کہا یہ اس کی شک نمبر 2 کے اندر جو ہے نا وہ یہ بات ہے کہ فیلنگ کی بنیاد کے اوپر کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ اپنی جنس چینج کر سکتا ہے، حالانکہ اسلام نے تو ہر جنس کو جو ہے نا ان کے بنیادی حقوق اور رائٹ دیے ہیں، اور جنس تبدیل کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے اسلام کے اندر، جس کو جو اللہ نے بنا دیا بس ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا جی یہ تحفظ اسلامی جماعتوں کے اور پر سینیٹر مشتاق غنی صاحب نے جو ہے نا اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور اب یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف بھیج دیا گیا۔ خیر اس کے اوپر پھر انہوں نے کوئی مزید سوال نہیں کیا، پھر انہوں نے وہ آگے مستشرقین کے بارے میں کہتے ہیں یہ بتائیں مستشرقین مشہور جو ہے وہ، اس میں نے گولڈ زیر کا نام لیا، منٹگمری وارڈ کا نام لیا اور اسی طرح ایک دو اور کا نام لیا تھا میں نے۔ تو میرے خیال میں نا جب یہ اوپن سوال چھوڑ دیتے ہیں نا تو وہاں پر نا بندے کو ایسا جواب دینا چاہیے کہ جو بات کے اندر نا بندہ ڈیفینڈ کر سکے۔ جیسے کہ میں نے سمجھتا ہوں میں نے یہاں پر غلطی کی تھی کہ میں نے گولڈ زہر کا نام لے دیا یا اس طرح کا، انہوں نے پھر یہیں سے سوال نکال لیا، انہوں نے کہا کہ جی گولڈ زہر کے جو ہے نا وہ حدیث کے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ بتائیں۔ میری آواز آ رہی ہے جی؟ جی آ رہی ہے سر۔ اچھا جی ٹھیک ہو۔ اچھا جی وہ میں نے یہاں پر نا خیر کچھ اوور آل اعتراضات مجھے آتے تھے لیکن میں نے سوری کر لیا، میں نے کہا سر فی الحال میرے ذہن میں نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد نا چیئرمین صاحب بولے، انہوں نے کہا کہ چلو بھی آپ سیرت پر اعتراضات جو مستشرقین کے نا وہ بتا دیں۔ تو میں نے اس کے اوپر پہ کہا کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر شادیوں کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ 11 شادیاں تھیں، 9 یا 11 مختلف جو روایات آتی ہیں، اور بھی جو کام اور حضرت بنت جہش جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی، اور پھر جب ان کی طلاق ہوگی تو اس کے بعد حضور کی شادی ہوئی۔
اس کو وہ بہت اچھالتے ہیں یہ سر السلام علیکم سر پلیز اس کو تھوڑا ریپیٹ کریں کہ انہوں نے سیرت پر کون سے اعتراض اٹھائے تھے، پلیز اس کو ریپیٹ کریں تھوڑا سا۔ اعتراضات انہوں نے کہا کہ حدیث سیرت پر جو ہے نا وہ میں نے بتائے تھے کہ جی ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے بارے میں جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں مستشرقین حضرات جو ہے، اور حضور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی شادی، یعنی جب ان کی رخصتی ہوئی تھی تو وہ 9 سال کی عمر تھی ان کی، ہماری سیرت کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا۔ اور پھر جو ہے نا وہ خاص طور پر حضرت زینب بنت جہش کی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تھی، وہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید کی بیوی تھی، تو وہ انہوں نے بڑا پروپگنڈا کیا تھا مشرکین نے بھی کہ یہ اپنے بیٹے کی بیوی سے جو ہے نا وہ شادی کر لی ہے۔ اچھا، پھر اگلا سوال جو انہوں نے مجھ سے پھر یہیں پر کیا کہ جی آپ یہ ان کے ماخذ کیا ہیں، وہ ان کا لب لباب کیا ہے، تو اس کے اوپر میں نے رپلائی کیا ان کو کہ میں نے کہا سر یہ تعصب کی بنا پر ہی ہے، اگر ان حالات کو اور وہاں پر جو تغیرات وغیرہ ان حالات کے اندر جان کر دیکھا جائے تو یہ تقریباً سوالات بنتے ہی نہیں ہیں، یہ بیجا تعصب ہے یعنی مستشرقین کی طرف سے۔ خیر آگے انہوں نے کوئی نئی سوال کیا تو پھر کہتے ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ جب میں نے کہا شکریہ جی، میں جب کھڑا ہوا تو دروازے کی طرف جانے لگا، پھر انہوں نے کہہ رہے میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پھر میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کریں گے یہ۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ آپ پڑھاتے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں، میں نا ٹیچنگ کرتا ہوں، تو کہتے ٹھیک ہے جی آپ جائیں۔ تو یہ میرا انٹرویو تھا جی، اور تقریباً میں نے اپنے سارے سوالات آپ کے ساتھ ود جوابات شیئر کر دیے تقریباً۔ تو یہ تقریباً سارے سوالات کا جواب انسان کو آتا بھی نہیں ہوتا، ایسا کسی کے ساتھ بھی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی جگہ پر انسان کو سوری بولنا پڑتا ہے۔ اور میرا خیال ہے جو میرے پہلے 2 انٹرویو تھے ان میں جو میں نے سیکھا تھا وہ یہی تھا کہ خاص طور پر جو میں نے 21 میں انٹرویو دیا تھا وہ وہاں پر نا ایک سوال مجھ سے کیا تھا انہوں نے، بدھا کو نروان کیسے حاصل ہوا تھا، تو وہ خیر وہاں پر نا مجھ سے کچھ مسٹیک ہوئی اور میں نے کوئی بتایا، لیکن وہ کہتے نہیں وہ ایگری نہیں کر رہے تھے مجھ سے۔ اور پھر انہوں نے ایک وید کے بارے میں اور اپنشد کے بارے میں سوال کیا تھا، ان میں فرق کیا ہے، وہ میں بتا رہا تھا تو وہ کہتے نہیں جی آپ کو آتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میرے خیال میں نا وہاں پر کوئی بندے کو بونگیاں شونگیاں مارنے سے بہتر ہے کہ بندہ سوری کر لے یا کہے کہ میرے ذہن میں مستحضر نہیں ہے، کیونکہ علم تو ایک سمندر ہے اور انسان کو سارے